تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. یقیناً ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و عام نوالا نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج ختم نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں کچھ کام کی توفیق و سعادت عطا فرمائی. الحمدللہ ہر سال مجلس کا دائرہ وسیع تر ہوتا جا رہا ہے. مجلس تحفظ ختم نبوت کاماریڈی کا قیام مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا ابرار الحسن صاحب رحمانی قاسمی دامت برکاتہم کی مجاہدانہ قیادت و صدارت 2000 عیسوی میں ایک مکتوب کے ذریعے عمل میں آیا. آج الحمدللہ مجلس کے زیر اہتمام ضلع کاماریڈی و راجانہ سرسلہ و میدک میں کل 92 مکاتب قائم ہو چکے ہیں، جس میں 77 معلمین اکرام 1260 نونہالین امت و دختران ملت کو عقائد صحیحہ کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم و دینی اسلامی تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں، جس پر ماہانہ 2,80,000 سے متجاوز ہے. الحمدللہ مکاتب کی برکت سے تمام ہی علاقوں میں مساجد اذان اور نماز کے ذریعے آباد ہو رہی ہے. ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح میں نمایاں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے BRS MLC کلوا کنٹلا کویتا نے روزگار کے حوالے سے مرکز کے ریکارڈ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہندوستان میں حقیقی ڈگریوں کے حامل افراد کو نوکری نہیں ملتی، لیکن بغیر ڈگری والے شخص کے پاس اعلیٰ ترین نوکری ہے. انہوں نے ہر سال 2 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کر کے نوجوانوں کو دھوکہ دینے پر وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا. BRS قائد و دختر وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا کے مشہور پلیٹ فارم ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے استفسار کیا کہ ان کی جانب سے ہر سال 2 کروڑ نوکریاں فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا. اس وعدے کا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ بے روزگاری کی شرح 7.8% ہے، جو 3 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. لیکن کیا نوجوانوں کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی کوئی فکر یا کوشش کی جا رہی ہے؟ تلنگانہ میں ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر کریم نگر کی حیثیت سے ڈاکٹر ساجدہ اتھری نے آج دفتر محکمہ طبابت کریم نگر میں ڈاکٹر جویریہ سے جائزہ حاصل کر لیا ہے. ڈاکٹر ساجدہ اتھری نے بحیثیت میڈیکل آفیسر پرائمری ہیلتھ سینٹر چنور سابقہ ضلع عادل آباد میں سال 2000 سے اپنی طبی خدمات کا آغاز کیا. سال 2020 میں بحیثیت DIO کریم نگر اپنی خدمات جاری رکھی. 2 اپریل 2023 کو انہوں نے بحیثیت DM&HO کریم نگر اپنا جائزہ حاصل کر لیا. فوری بعد انہوں نے اپنے ہی دفتر کے سینئر اسسٹنٹ محمد افضل کو بحیثیت سپرنٹینڈنٹ ترقی کے فائل پر دستخط کی. اس موقع پر ایڈمنسٹریٹو آفیسر M خادر اور دیگر عہدیداروں نے ڈاکٹر ساجدہ اتھری کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد دی. ضلع سنگاریڈی کے کوہیر مستخیر میں منظورہ 50 لاکھ کی لاگت سے مہاتما گاندھی دیہی تمانیت روزگار کے تحت تعمیر شدہ کوہیر کے اہم CC سڑکوں کے تعمیراتی کاموں کی تکمیل پر میجر گرام پنچایت کوہیر نمائندہ سرپنچ شیخ جاوید نے دورہ کرتے ہوئے 9 تعمیر شدہ CC سڑکوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر نمائندہ سرپنچ نے اپنے بیان میں کہا کہ کوہیر مستخیر پچھلے 2 سال میں ریاستی وزیر خزانہ T ہریش راؤ، رکن پارلیمان ظہیر آباد BB پاٹل اور رکن اسمبلی ظہیر آباد K مانک راؤ کی خصوصی دلچسپی کی وجہ سے کوہیر کی خستہ حال سڑکوں کی مرمت کے لیے 3 مرحلوں میں کوہیر مستخیر کو مہاتما گاندھی دیہی تمانیت روزگار کے تحت 1 کروڑ 20 لاکھ اور CDP فنڈ کے تحت 25 لاکھ کی منظوری عمل میں آئی تھی، جس سے کوہیر میں سڑکوں کے تعمیراتی کام تکمیل پا چکے ہیں. نمائندہ سرپنچ شیخ جاوید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس فنڈ کی اجرائی کے علاوہ ریلوے گیٹ کوہیر تحصیلدار دفتر کا احاطہ کرتی ادھر 20 چورستے کے اہم سڑک کی تعمیر کے لیے ابتدا میں منظورہ فنڈ 70 لاکھ ناکافی ہونے کی وجہ سے دوبارہ تخمینہ لاگت کرتے ہوئے منظورہ 70 لاکھ میں 1 کروڑ 10 لاکھ کا اضافہ کرتے ہوئے 1 کروڑ 80 لاکھ فنڈ منظور کیا گیا اور اس سڑک کا بھی کام زیر دوران ہے اور بہت جلد مکمل کر لیا جائے گا. تلنگانہ BJP کے صدر بنڈے سنجے کو ماہ رمضان المبارک میں رات دیر گئے تک بازار کھلے رکھنے کی اجازت دینے سے بھی اعتراض ہے. اس مسئلے کو بنڈے سنجے فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے. ایک پارٹی کے بوتھ کمیٹیوں کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے بنڈے سنجے نے کہا کہ حیدرآباد کے پرانے شہر میں ماہ رمضان کے دوران نائٹ لائف پر کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا. اس مہینے میں کوئی بھی ٹرپل رائڈنگ کر سکتا ہے. رات بھر دکانیں کھلی رہیں گی اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیا دسہرے کے دوران اس طرح نائٹ لائف کی اجازت دی جاتی ہے؟ ہندو تہواروں کے دوران دکانیں رات دیر گئے تک کھلی رکھنے کی میری بہت سی درخواستوں پر کان نہیں دھرے گئے اور رات 9 بجے دکانیں بند کر دی جاتی ہے. کیا جمہوریت میں اصول سب کے لیے برابر نہیں ہوتے؟
تلنگانہ کے کاماریڈی شہر میں ایک نامعلوم شخص نے نوٹ گننے والی مشین کو ٹھیک کرنے کے بہانے 50,000 روپے کی رقم لے کر فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ کاماریڈی شہر کے سائی بابا مندر کے ایکسس بینک میں پیش آیا۔ پولیس نے ایکسس بینک کے مینیجر کی شکایت کے مطابق مقدمہ درج کر کے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ رائے کے مطابق نامعلوم شخص جو خود کو مشین ٹیکنیشین قرار دیتے ہوئے بینک مینیجر سے ملاقات کی اور مشین درست کرنے کا پیشکش کیا، جس پر مینیجر نے اس سے مشین درست کروایا۔ اس نے کچھ دیر بعد مشین درست ہو جائے گا یقین دلاتے ہوئے مشین چیک کرنے کے لیے 50,000 روپے طلب کیا اور چیک بنوانے کا بہانہ کر کے وہ رقم لے کر فرار ہو گیا۔ نامعلوم شخص اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا۔ بینک مینیجر کی شکایت کے مطابق پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اور CCTV کیمروں کے تعاون سے تحقیقات کر رہی ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک